بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں حرب فجار پارٹ 2 کے بارے میں۔ حلف الفضول کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ بن جدعان نے جب معاہدے کے لیے دعوت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو کیوں پسند نہیں فرمایا؟ لڑائی کا سلسلہ تو عرب میں مدت سے جاری تھا، مگر کہاں تک؟ حرب فجار کے بعد بعض طبیعتوں میں یہ خیال پیدا ہوا، قتل و غارت گیری کے انسداد کے لیے فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہیں کے نام پر حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے۔ زبیر بن عبد المطلب نے اپنے بعض اشعاروں میں اس معاہدے کا ذکر کیا ہے۔ فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ اور فضیل بن حارث نے سب سے اس امر پر عہد اور حلف لیا کہ مکہ میں کوئی ظالم نہ رہ سکے گا۔ اس پر سب نے پختہ عہد کیا۔ پس مکہ میں پڑوسی اور آنے والا سب مامون و محفوظ تھے۔ جب شوال میں حرب فجار کا سلسلہ ختم ہوا تو ذیقعدہ الحرام میں حلف الفضول کی سلسلہ جنبانی شروع ہوئی اور سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب اس معاہدہ اور حلف کے متحرک ہوئے اور بنو ہاشم اور بنو تمیم عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان نے سب کے لیے کھانا تیار کیا۔ اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت و نصرت کا عہد کیا کہ مظلوم خواہ اپنا ہو یا پرایا، دیسی ہو یا پردیسی، حتی الوسع اس کی اعانت اور امداد سے دریغ نہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا۔ اس معاہدہ کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا، اور اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ عبداللہ بن جدعان رشتہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان نہایت مہمان نواز تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا قیامت کے دن یہ ابن جدعان کو کچھ نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا اے پروردگار میری خطاؤں کو یوم جزا میں معاف فرما، یعنی اس نے کبھی بارگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں کی بخشش کی استدعا اور درخواست نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کبھی چلتے چلتے موسم گرما میں عبداللہ بن جدعان کے لگن کے سایہ میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا، یعنی عبداللہ بن جدعان کا لگن اس قدر بڑا تھا کہ اس کے سایہ میں ایک انسان کھڑا ہو سکتا ہے۔